ایک دفعہ کوے نے چوہے سے کہا، غیر قبیلے کے کسی شخص کو جس کا کردار تمہیں معلوم نہ ہو اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ایک بار بلی نے گدھ کو مروا دیا تھا۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ چوہے نے حیرانی سے پوچھا۔ جواب میں کوے نے جو کہانی سنائی آپ کی پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے ایک بہت قدیم، بہت بلند اور گھنا پیپل کا پیڑ تھا۔ اس پر ایک گدھ کے کنبے کی رہائش تھی۔ یہ پیپل ایسی موزوں جگہ پر تھا کہ دوسرے ننھے پرندوں نے بھی اس پر بسیرے بنا رکھے تھے۔ دن بھر یہ چہچہاتے، بھوک لگتی تو آس پاس کے درختوں سے پھل کھاتے اور پیاس لگتی تو دریا کا پانی پیتے تھے۔ گدھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دور دور تک مردہ جانوروں کی تلاش میں جاتا اور گوشت لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس طرح پرندے اور یہ گدھ بڑے مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک بلی کا نام کن کتری تھا۔ وہ چپکے سے ادھر آ نکلی اور پاس ہی ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپ گئی اور پرندوں کے ننھے بچوں کی تاک میں رہنے لگی۔ جب کن کتری کو موقع ملتا تو وہ بڑے پیپل کے نزدیک آتی اور بے خبر پرندوں کو پکڑ کر کھا جاتی۔ اس طرح پیڑ کے رہنے والے پرندوں کے سب بچے بلی سے ڈرنے لگے۔ ایک دن جب کن کتری پیپل کے پاس آئی تو گدھ موجود تھا۔ بلی کو دیکھ کر بچوں نے شور مچایا۔ گدھ بڑی روبدار آواز میں بولا، اس طرف کون آ رہا ہے؟ یہ سن کر کن کتری بہت گھبرائی اور جی میں کہنے لگی، اب میری خیر نہیں، میں اس دشمن سے بھاگ نہیں سکتی۔ گدھ مجھے دیکھ چکا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ میں جی کڑا کر کے اس کے پاس چلی جاؤں۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے بلی آگے بڑھی اور کہا، علی جا، میں آپ کی باندی۔ کون ہو تم؟ گدھ نے پوچھا۔ حضور، مجھ کو حقیر بلی کہتے ہیں، کن کتری نے جواب دیا۔ اگر جان کی خیر چاہتی ہو تو فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے حضور، اس حقیر باندی کی ایک عرض تو سن لیجئے۔ ویسے آپ مالک ہیں، اگر چاہیں تو میری کھال بھی نوچ سکتے ہیں۔ بلی نے نہایت مسکین صورت بنا کر جواب دیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ گدھ نے پوچھا۔ علی جناب، یہ باندی دریا کے کنارے رہتی ہے، ہر روز اس میں غسل کرتی ہے، اور حضور میں نے ہر قسم کا گوشت بلکہ مچھلی بھی کھانا چھوڑ دی ہے۔ ہر وقت اللہ سے لو لگائے پڑی رہتی ہوں۔ یہاں اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ حضور عقل اور تجربے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اس لیے آپ سے انصاف کی امید تھی، مگر آپ بھی مجھ اجنبی کو بلا قصور مارنا چاہتے ہیں۔ گدھ نے کہا، بلیاں نرم گوشت کھانے کی شوقین ہوتی ہیں، اس لیے انہیں نازک پرندوں کے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن کر بلی نے اپنے کان پکڑے اور سر زمین پر ٹیک کر بولی، حضور والا، پجارن بن چکی ہوں، پجارن، اس لیے گوشت کھانا چھوڑ چکی ہوں۔ حضور مجھ پر یقین کیجئے، میں سچ کہتی ہوں، بالکل سچ۔ گدھ کن کتری کی باتوں میں آ گیا اور کن کتری پیپل کے کھوکھلے تنے میں رہنے لگی۔ چند دنوں کے بعد موقع دیکھ کر بلی نے پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے دبوچا اور پیپل سے کافی دور جا کر انہیں کھا گئی۔ اس شام جب پرندے دریا کی سیر سے واپس اپنے بسیروں پر آئے اور انہیں اپنے بچوں کا کہیں نام و نشان نہ ملا تو انہوں نے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہر پرندہ یہی کہتا کہ گدھ کہاں تھا اور اس وقت کیا کر رہا تھا۔ کن کتری نے جب یہ سنا تو چپکے سے کھس گئی۔ پرندے پیپل کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ آخر انہوں نے درخت سے فاصلے پر اپنے بچوں کی ہڈیاں اور پر دیکھے۔ ہر پرندے نے اپنے جی میں سوچا کہ ان کی غیر موجودگی میں گدھ ہی ان کے بچوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے سب پرندوں نے فیصلہ کیا کہ گدھ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔
یہ فیصلہ کر کے سب پرندوں نے گدھ پر ایک دم سے حملہ کر دیا اور منٹوں میں اسے جان سے مار دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غیر قبیلے کے کسی شخص پر جس کے متعلق تم کچھ بھی نہ جانتے ہو اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اسے بغیر سوچے سمجھے اپنے گھروں میں جگہ دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔